صبح کا وقت تھا اور نسیم کے جھونکے چل رہے تھے کہ مرغان سحر نے اپنے اپنے نشیمنوں سے نکل نکل کر حسین کو خواب بے ہوش سے جگایا۔ خمار کسی کروٹیں بدل کے آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور چاروں طرف مڑ مڑ کے دیکھا۔ زمرد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جب معشوقہ دلربا کی پیاری پیاری اور محبت بھری صورت کسی طرف نظر نہ آئی تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ ناتوانی اور سار پھرنے کی وجہ سے کئی دفعہ گر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا چلا۔ آس پاس ہر جگہ دیکھا، ہر طرف نظر دوڑا دوڑا کے ڈھونڈا، لیکن ناز آفریں زمرد کا کہیں نامہ نشان نہیں۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہو کر اور جستجو میں تھک کے موسیٰ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور نہایت ہی حسرت و اندوہ کے عالم میں آنسو بہا بہا کے کہنے لگا، پیاری زمرد، تو کہاں گئی؟ آسمان و زمین کھا گئے یا یہاں کی پریاں تجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی؟ اتفاقاً موسیٰ کی قبر پر نظر جا پڑی اور یہ دیکھ کر متعجب ہوا کہ قبر کچھ بدلی ہوئی سی ہے اور دو ایک پتھر زیادہ ہیں جو کل شام تک نہیں تھے۔ حیرت کم نہیں ہوئی تھی کہ اس چٹان پر نظر گئی جس پر موسیٰ کا نام کندہ تھا اور اس کے کتبے میں بھی کچھ تغیر دیکھ کر غور سے پڑھنے لگا۔ کسی قدر بلند آواز سے اس کی زبان سے نکلا، موسیٰ اور زمرد۔ اس کے ساتھ ہی چیخ مار کے وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ غم و اندوہ کے فوری جھٹکے پر طبیعت پھر غالب آئی، ہوش آیا اور دل میں کہا، افسوس! وہی ہوا جو زمرد کہتی تھی، وہ مر گئی اور میں زندہ ہوں۔ پریاں بڑی ظالم ہیں، اسے مار ڈالا اور مجھے نیم جان چھوڑ گئی۔ وہ تو میری جان تھی، پھر اس کے بغیر میں کیوں زندہ ہوں؟ یہ کہہ کے اسی چٹان پر ساتھ ٹکرانے لگا جس پر دونوں بہن بھائیوں کے نام کندہ تھے۔ دل میں آئی کہ قبر کھول کر اپنے آپ کو بھی اس میں دفن کر دے، بلکہ اس ارادے سے چلا تھا کہ مذہب کے فرشتے نے کان میں کہا، یہ دین کے خلاف ہے اور مرنے والے کی توہین ہے۔ فرشتہ غیب کی آواز سنتے ہی اس نے زور زور سے چلا کر کہا، تو میں پھر کیا کروں؟ یہ کہہ کر زمین پر پڑا اور تڑپنے لگا۔ دیر تک تڑپنے اور نالہ وزاری کے بعد اٹھا اور دوڑ کے موسیٰ کی قبر سے لپٹ گیا۔ اب وہ اسے زمرد کی تربت سمجھتا ہے اور جس طرح کوئی کسی زندہ شخص کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرتا ہے، اسی طرح اس قبر کی طرف خطاب کر کے کہنے لگا، پیاری زمرد، مرنا اپنے اختیار میں نہیں، خودکشی حرام ہے اور جینا بے سود و بے مزہ، لیکن کب تک؟ مرنا برحق ہے اور موت ایک دن ضرور آئے گی، پر اس کا انتظار اس جگہ کیوں نہ کروں؟ زندگی کے ان باقی دنوں میں تیری قبر میری مونس و جلیس ہوگی اور تیرا خیال میرا با وفا معشوق، بس اب میں یہیں رہوں اور یہیں مروں گا۔ ہائے، جس طرح تیرے بھائی نے تجھے اپنے پاس بلایا اسی طرح تو بھی مجھے اپنے پاس بلا لے، تیری وصیت مجھ سے نہیں پوری ہو سکتی، اب میں یہی ہوں، کیا عجب کہ ان پریوں کا پھر کبھی ادھر گزر ہو، وہ بڑی آسانی سے مجھے تیرے پاس پہنچا دیں گی۔ دل میں یہ فیصلہ کر لینے کے بعد حسین کو کسی قدر تسکین سی ہوئی۔ قبر پر سے اٹھ کے نہر کے کنارے گیا، پرنم آنکھوں سے پاک و صاف پانی کے چھینٹے دیے، وضو کیا اور قبر کے برابر کھڑے ہو کے چند نفل رکعتیں ادا کی، پھر بیٹھ کے انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ زمرد کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگا اور ہمیشہ کے لیے یہی سکونت اختیار کر لی۔ حسین نے کچھ ایسے مضبوط دل سے اپنے لیے یہ زندگی اختیار کی تھی اور موت کی دعا مانگنے یا جاں فشاں پریوں کے انتظار میں اسے کچھ ایسا مزہ ملنے لگا تھا کہ اب اسے نہ وطن کی یاد ہے اور نہ وہ ارادہ حج۔
زمرد کا خیال اس کا قبلہ ہے اور وہ مشترک قبر اس کی مسجد۔ جنگل کی گھاس پات اور کبھی کبھی چڑیوں کے شکار پر زندگی بسر ہوتی ہے اور پیام مرگ کا ہر گھڑی انتظار رہتا ہے۔ جب کبھی غم و اندوہ کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے تو اپنی معشوقہ کی قبر سے لپٹ کے اور رو دھو کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ اسی حالت میں رہتے اور موسیٰ و زمرد کی تربت کا مجاور بنے اسے 6 مہینے گزر گئے۔ جھاڑوں کا موسم انہی پہاڑوں پر بسر ہوا جہاں اتنے عرصے سے ان مظلوم شہیدان حسرت کی قبر پر برف کی چادر چڑھی رہی۔ موسم کی سخت سردی اور برف باری اس نے صبر و شکر کے ساتھ جھیل لی۔ اب بہار کا زمانہ ہے اور ہر طرف پہاڑوں کی پہلو نشیں وادیاں اور یہ سارا مرغزار پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوا کے جھونکے ہمیشہ معطر و مشک بار رہتے ہیں اور دل کا ولولہ ساتھ بساتھ زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ حسین کا غم اب پہلے سے زیادہ جوش و خروش پر ہے۔ اب اس بہار اور پھولوں کو دیکھ کر اسے پریوں کے آنے کا زیادہ یقین ہے اور ان ظالم پری وشوں کے انتظار میں بے صبری اور بے چینی پیدا ہو چلی ہے۔ وہ رو رو کے کہتا ہے، افسوس، موسیٰ اور زمرد کا کام تو پریوں نے ایک ہی دن میں تمام کر دیا اور میں ایسا بد نصیب ہوں کہ انتظار ہی انتظار میں 6 مہینے گزر گئے اور وہ گویا ادھر کا راستہ ہی بھول گئی۔ ایک دن وہ صبح کو سو کے اٹھا تو خلاف معمول زمرد کی قبر پر ایک کاغذ پڑا ملا۔ حیرت و شوق سے دوڑ کر اسے اٹھا لیا اور پڑھا تو چند لمحے تک نقش حیرت بنا کھڑا رہا۔ بار بار تحریر کو غور کر کے دیکھتا اور کہتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔